السلام علیکم۔ کیا حال چال آپ سب کا؟ امید کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ بچوں کے آپس کے پیار کے بارے میں۔ وہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اس لیے میں نے یہ میسیجز دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ جو بیٹی میں نے خالہ کو دی ہے وہ یہاں پہ جب آتی ہے تو میرے ساتھ وہ اتنی کلوز نہیں ہوتی، ڈرتی ڈرتی رہتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی کچھ کہہ نہ دے۔ لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو یہ اس کے سامنے فیل کرواتی ہوں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، تم کسی اور کی بیٹی ہو۔ لیکن انسان کا جتنا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جتنا رشتہ ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس کو یہ فیل کرواتی ہوں کہ تم اگر یہاں پہ آئی ہو تو تمہیں یہاں پہ یہ محسوس نہ ہو کہ میں کسی غیر کے گھر آئی ہوں۔ تو میں زین اور ابیحہ سے کوئی چیز لے کے، جو بھی جس کے ساتھ اس کا دل کر رہا ہو کھیلنے کو یا موبائل پکڑنے کو، تو وہ مانگ نہیں سکتی۔ وہ خود سے کوئی چیز نہیں مجھ سے مانگتی، نہ ان کے پاپا سے کوئی چیز مانگتی ہے۔ میں خود ہی ان سے وہ چیز لے کے پیار سے دے دیتی ہوں کہ کہیں اسے محسوس نہ ہو۔ اور وہ اس چیز کو بڑا محسوس کرتی ہے پھر کہ ایک دفعہ زین اور ابیحہ اپنے پاپا کے گلے لگے ہوئے ساتھ لیٹے تھے اور وہ پاس بیٹھی تھی، اور میں دور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شکل پہ وہ چیز مجھے واضح ہو رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ بٹھائے۔ تو پھر میں نے ان کے پاپا کو اشارہ کیا، انہوں نے ان دونوں کو پیچھے کر دیا۔ ان کے پاپا نے اس کو اپنے ساتھ لٹایا اور اس کے چہرے پہ وہ خوشی میں نے دیکھی جو ایک بچے کے چہرے پہ ہوتی ہے اس کے والدین کے پاس بیٹھنے کی، اور وہ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہ وہ جا رہی ہے، کس طرف ہے وہ سارا جانتی ہے۔ لیکن میرے دل میں یہ کبھی بات نہیں آئی کہ وہ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس رہے۔ صرف پیار کی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد چاہے جتنی بھی ہو، کبھی انسان بھول نہیں سکتا۔ کبھی کبھی وہ اتنی شدت سے مجھے یاد آتی ہے اور پھر میں یہ سوچ کے چپ کر جاتی ہوں کہ وہ میرے سے اچھی ماں کے پاس ہے، جہاں پہ وہ اتنا اس کو پیار اللہ دے، اور بھی زیادہ ان کے والدین کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، کہ شاید میں اس سے اتنا پیار نہیں کر سکتی، شاید میں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ لیکن اس کے چہرے پہ ایک اداسی، ایک خاموشی جب میرے سامنے آتی ہے، مجھ سے ڈرتی ہے، اور میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ وہ مجھ سے نہ ڈرے، وہ کھل کے آئے، کھل کے کھیلے، کھل کے بات کرے۔ لیکن وہ ڈرتے ڈرتے، کبھی اس کو میں پیار سے کوئی چیز دوں، کوئی پیسے دوں تو اس نے کبھی پکڑے نہیں ہیں۔ تو اس کی طبیعت ان سب سے علیحدہ ہے، اور اچھا ہوا کہ وہ علیحدہ ہے، کیونکہ وہ جس طرح کسی اور کے پاس ہے وہ بالکل ان کے جیسی ہو گئی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ جیسے رب نے ان کی قسمت میں لکھی تھی، وہ ویسی ہی رب نے بنائی ہے۔ تو اسی لیے بچے کو پیار کرنے کے لیے مجبور نہیں انسان کر سکتا، نہ ہی ہم زبردستی کسی کو کہہ کے کروا سکتے ہیں۔ اور صرف یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے بچہ خود ہی مانوس ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کا آپس میں پیار جو ہے، وہ آپ اگر کبھی ان میں فرق کریں گے تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے صحیح نہیں رہیں گے۔ آپ ان کو، اگر وہ بچے، کوئی بھی بچہ ہے، دو بچے ہیں، تو آپ ان کو ایک جیسا رکھیں۔ اگر آپ ایک بچے کو کچھ لے کے دے رہے ہیں تو آپ ساتھ دوسرے کو خود ہی لا کے دیں، تاکہ اس کو محسوس ہی نہ ہو
اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں ماں کو اس بچے سے زیادہ پیار ہے، ماں کو میرے ساتھ پیار نہیں ہے، ماں کو اس طرح۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، خاص کر میرے گھر میں، کہ یہ بچوں نے کبھی، ایک دفعہ ابیحا نے مذاق میں کہا تھا ہاں آپ کو تو زین ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو میں نے سمجھایا، ان کو میں نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اگر ایک دفعہ اس کی بات پوری ہوتی ہے تو اگلی دفعہ کا ہم کہہ دیتے ہیں اس دفعہ زین کی باری، اگلی دفعہ ابیحا کی باری۔ تو اس لیے ابیحا کی ایک شکایت ضرور ہے مجھ سے کہ مما آپ نے سب کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، یہاں تک کہ ہماری خود کی، میری برتھ ڈے جب ہوتی ہے تو ان کے پاپا نے وہ سیلیبریٹ کی اور ہم نے سب کو بلایا، بڑی یعنی سب کو کھانے پہ انوائٹ کیا، اور بڑا کیک ہم نے گلی میں جتنی ہماری حیثیت تھی ہم نے وہ سب کچھ کیا۔ اور پھر سمر اور رجب کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، سب کو بلایا۔ زین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جب یہ چھوٹا سا تھا تو تب بھی میں نے سب کو بلایا۔ اور ابیحا کی باری یہ ایسے ہوتی ہے کہ ہم، یہ مین چیز، جو خاص چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں، خاص سے خاص چیز یہ ہے کہ ابیحا کی سیلیبریٹ اس لیے آج تک نہیں ہوئی کہ وہ جو دوسری بیٹی ہے خالہ کے پاس، اس کی اور اس کی سیم ایک دن کے فرق کی برتھ ڈے ہوتی ہے۔ مطلب اس کی اگر 28 ہے تو اس کی 29 ہے۔ تو ہمیشہ سے، شروع سے ہم یہی دل میں لے کے آتے ہیں کہ اگر اس کی ہم سیلیبریٹ کریں گے تو وہ دوسری جو بچی ہے وہ بے شک وہ ان کے ماں باپ اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میری بہن ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کو سارا پتہ ہے، سب کچھ بتایا ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ اس کے ماں باپ تو اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے اور میرے ماں باپ نے کبھی نہیں کی بڑی۔ تو وہ بھی، انہوں نے، میری خالہ جو ہے وہ بڑی کوشش کرتی ہیں، انہوں نے ایک دو دفعہ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، لیکن میں نے پھر بھی ابیحا کی نہیں کی۔ اور ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ابیحا کا دن جو نکل جاتا ہے اور ہم اس کے 29 تاریخ کو دونوں کی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں صرف گھر میں۔ اور اس دفعہ ابیحا بڑی پریشان تھی کہ مما آپ نے کبھی میری برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی۔ میں نے اس کو پھر کہا، میں نے کہا آپ کی میں ضرور کروں گی، لیکن اس دفعہ اس سے وعدہ کیا تھا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کوئی یہ اچھا بھی نہیں ہوتا اور اس میں گناہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کرتے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں یا لوگوں کو ناراض کریں۔ ہم صرف وہ بچوں کی، اور کیک جو ہوتا ہے وہ ہم نہ بھی بڑی سیلیبریٹ کریں تب بھی ہم کاٹتے ہیں، اور اگر سیلیبریٹ کریں تب بھی وہ کیک ہی کٹنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی، صرف یہ ذہن میں رکھ کے کہ بچوں کی چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے جو کہ آگے آگے چل کے وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم اب بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تب ہم ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ اس طرح نہیں کرتے جو چھوٹے بچوں کی شوق ہوتے ہیں، جو خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بچوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ان کے اوپر مسلط نہ کریں۔ آپ اگر ایک بچہ ہے تو اس کے پاس آپ دوسری چیز، دوسرے بچے کے پاس چیز نہیں ہے تو آپ اس سے پیار سے لے کے دیں تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو اور وہ بھی، اس کا بھی دل پورا ہو جائے۔ ایسے ہی سارا دن انسان اکیلا، ابھی میرا دل بھی لوگ کو نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ کسی کا میسیج ایک تھا، مجھے بڑا وہ، اس نے اندر تک اس نے مجھے فیل کروایا اس چیز کو، بڑا اچھا میسیج تھا میرے لیے، ٹک ٹاک پہ ہی تھا۔ تو بات کرتے کرتے پھر انسان خود ہی انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ تو کبھی سوچوں کہ میں کس کے ساتھ بات کروں، اور میرے پاس کوئی نہیں ہوتا اس ٹائم جب میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بات کروں، اور جب میرا دل نہیں کرتا تب میرے پاس سب ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کی عادت علیحدہ ہوتی ہے، اور میری عادت یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے، مجھے رونا نہیں آتا، اور کسی کے سامنے آج تک کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر میں ہنستی رہتی ہوں، مجھے رونا نہیں، اور اکیلے میں کبھی میں چپ نہیں ہوئی۔ ابھی بھی بات میں آپ سے کر رہی ہوں لیکن دھیان میرا سمر اور رجب کی طرف ہے، اور یاد مجھے وہی آ رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو میرے وہی نکل رہے ہیں۔ صرف یہ کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے، جتنا مرضی اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ کوئی میری بات بری لگے،
تو مجھے ضرور بتانا۔ اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں تو مجھے اپنی غلطی کا بھی پتہ چلے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ دعا میں یاد رکھیں، طبیعت آج میری خراب تھی اس لیے کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جب وہ تھے تو مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، اللہ کا شکر تھا کہ میں ایسے تھی۔ مجھے اگر کچھ ہوتا بھی تھا تو میری تکلیف ختم ہو جاتی تھی ان کو دیکھ کے، مجھے یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ مجھے کچھ ہوا ہے، اور میں نے ان کو کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں تھا کہ مجھے اپنی تکلیف کا احساس ہو۔ اور اب ان کی جب مجھے ضرورت ہے تو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب میں اکثر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ، تو پھر ان کی کمی اور بھی زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ جب وہ پاس تھے، میرا سہارا بنتے تھے، مجھے محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کچھ۔ اللہ حافظ۔